دوستو السلام علیکم۔ آج پھر ہم جانیں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی تخلیق کے بارے میں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آؤ تاکہ اس سے آدم کو تیار کیا جائے، لہذا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دے دیا، اور اس وقت سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ان کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، اور سب سے پہلے سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کو سب سے اعلیٰ مقام بھی حاصل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغمبروں کی آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو پیغام پہنچانے کے لیے معمول فرما دیا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل حضرت آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 42 مرتبہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ نازل ہوئے، اور آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے تھے۔ تمام انبیاء کرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اہم کردار ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا ارادہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانا سکھایا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت آگ کو گلزار بنا دیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بچانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور انہیں اپنے پروں میں تھام لیا۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں آپ مہمان بن کر گئے تو اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیرا کر لیا تو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے اندھے ہو گئے، اور قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا اور اسے الٹا دیا، اور جو 5 شہروں پر محیط تھا۔ جو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو اور حضرت جبرائیل علیہ السلام خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں نیک اور صالح اولاد کی خوشخبری سنائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش بھی حضرت جبرائیل کے کلمہ کن سے ہوئی۔ پیغمبروں کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے کہ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصل حالت میں دیکھا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی، اور آپ غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا آپ ایک دن اب اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اور اسی سنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور پھر کہا کہ پڑھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں سکتا۔ تیسری مرتبہ آپ کو اس فرشتے نے پھر دبایا اور پھر چھوڑ دیا، اور کہا کہ اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے اور آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے، آپ نے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ پارٹ 3 کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔